معاشرے میں ایک تو استعمال ہوتا ہے لفظ سنی کا اور دوسرا استعمال ہوتا ہے وہابی کا، اور وہابی کو وہابی بھی کہتے ہیں یا ہوابی بھی کہتے ہیں۔ ہوابی سمجھو بھی بیچارے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو لفظ کا بھی پتہ نہیں کہ اس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ لفظ ہے کیا۔ تو صحیح لفظ کیا ہے؟ وہابی، نہ وابی نہ ہوابی بلکہ کیا ہے؟ وہابی۔ تو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے سنی، یعنی سنی وہابی۔ اب سنی کون ہوتا ہے اور وہابی کون ہوتا ہے؟ سنی کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کو، مخفف ہے کس کا؟ اہل سنت والجماعت کا۔ اہل سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل کا مطلب ہوتا ہے والا، اور سنت کہتے ہیں سنت کو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، حضور کی ادا، حضور کی سنت۔ تو اہل سنت کا مطلب ہوا سنت والے، یعنی وہ لوگ کہ جو سنت پر چلتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ والجماعت، واو کا معنی اور، جماعت۔ جماعت سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یعنی جو صحابہ کی جماعت ہے نا، ان کے نقش قدم پر، ان کے فہم، ان کی سمجھ بوجھ، جس طرح سے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا، اس کے مطابق چلنے والوں کو کہا جاتا ہے والجماعت۔ تو دو لفظ ہوئے اہل سنت والجماعت۔ تو جو اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے سنی۔ باقی رہے وہابی۔ وہابی دراصل جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، یعنی ہمارے بریلوی بھائی، تو وہ دیوبندیوں کے لیے اور اہل حدیثوں کے لیے وہابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دیوبندیوں کے لیے بھی اور اہل حدیثوں کے لیے وہابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ وہابی ایک نسبت ہے، تو یہ نا ایک نجد میں عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی، ٹھیک ہے، ایک پرسنالٹی علم والی گزری ہیں، ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ تو اس جانب یہ نسبت کر کے کہتے ہیں کہ تم ان کے پیروکار ہو، یعنی تسی انہاں دی تعلیمات دے اتے یا انہاں دے دسے ہوئے رستے دے اتے چل دے جے، یا انہاں دی تحقیق او دے اتے تسی غور و فکر کر کے او دے مطابق چل دے جے، انہاں دے مزاج دے مطابق چل دے جے، اس واسطے کہندے ہیں کہ وہابی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اپنے آپ کو کہتے ہیں سنی، یعنی اسی سنتاں تے چل دے ہیں تو تسی وہابی یعنی محمد بن عبد الوہاب کے رستے پر چلتے ہو۔ اب آئی سمجھ دونوں، سنی کی بھی اور وہابی کی بھی۔ اچھا، اصل میں تاریخ کچھ یوں ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، یہ بریلوی ہیں۔ بریلوی سے مراد یہ ہے کہ انڈیا کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے بریلی شریف، یعنی بریلی اس علاقے کا نام ہے۔ تو وہاں پر ایک عالم دین پیدا ہوئے، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک محنت کی علم کے لحاظ سے اور اسی طور پر مدرسہ کے لحاظ سے، ایک سوچ، ایک فکر، ایک کاز، ایک مشن دیا لوگوں کو۔ تو جو لوگ اس مشن سے، اس کاز سے وابستہ ہوتے گئے تو ان کی نسبت اس شخصیت کی جانب ہوتی گئی، تو وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں یا ان کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ یعنی بریلوی جو شخص ہوتا ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ اور فکر سے ملان رکھتا ہے، اس کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جو دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں وہ سنت پر عمل نہیں کرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے؟ کیا حضور کی سنت؟ اب جائزہ لیں تو نماز حضور کی سنت، اذان حضور کی سنت، مسجد حضور کی سنت، مسواک حضور کی سنت، یعنی اگر آپ بولتے چلے جائیں تو ایک تفصیل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی۔ تو کیا اس کے اوپر دیوبندی نہیں چلتے؟ دیوبند کیا ہے؟ یہ بھی ایک انڈیا میں شہر ہے۔ دیوبند کیا ہے؟ انڈیا میں شہر ہے۔ وہاں پر ایک مدرسہ بنا ہے، اس کا نام ہے دارالعلوم، اور پھر شہر کی نسبت کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند۔
تو جو لوگ اس مدرسہ کے بانی یا اس مدرسہ کے جو اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ان کی فکر، ان کے کاز، ان کے مشن، ان کی سوچ، ان کے نظریے کے مطابق چلتے ہیں نا، تو یا پھر وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں یا وہاں سے پڑھے ہوئوں سے علم حاصل کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دیوبندی کیا ہے؟ دیوبند انڈیا میں ایک شہر ہے اور اس شہر میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسہ کا نام کیا ہے؟ دارالعلوم۔ تو جتنے بھی لوگ دنیا میں اس مدرسہ کے بانی یا اس مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے والے جو علماء ہیں نا، ان کے مشن اور کاز، ان کی سوچ کے مطابق چلتے ہیں نا، انہیں دیوبندی کہا جاتا ہے۔ دیوبندی کوئی مسلک نہیں ہے، الگ سے کوئی دین نہیں ہے، الگ سے کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف علمی نسبت ہے کہ ہم نے وہاں سے علم حاصل کیا اور ہم ان کے جو تحقیقات ہیں اور ان کی جو چیزیں ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں، اس بنا پر لوگ دیوبندی کہلاتے ہیں۔ سمجھ آگئی؟ باقی جو اہل حدیث ہیں، اہل حدیث سے مراد ہوتا ہے جو رفع الیدین کرتے ہیں، اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، انہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا ہمارے بھائی بریلوی، یہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، یعنی وہابی، یہ اس لفظ کے ساتھ ان دونوں کے اندر کامن اس لفظ کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دیوبند والے اور فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور جو اہل الحدیث ہیں وہ اور فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، پتہ یہ ہمیں آپس میں ملاتے کیوں ہیں؟ یعنی دیوبندی اور اہل حدیث جو ہیں ان دونوں کو وہابی کیوں کہتے ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں مین کامن، جس بنا پر یہ ہمیں ایک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو چیزیں مختلف ہیں، ہماری جو سوچ ہے، فکر ہے، زاویہ ہے، شخصیات ہیں، بڑی پرسنالٹیز ہیں، جو آئمہ ہیں نا، وہ دونوں کے مختلف ہیں، لیکن باوجود اس کے یہ اکٹھا کیوں سمجھتے ہیں؟ نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ جو دیوبند والے ہیں یا اہل الحدیث ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کسی سے نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے ہوتا ہے۔ اس معاملے میں زیرو درجے کی وہ برداشت رکھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی یوں کہہ لو کہ سختی کرتے ہیں بلکہ، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے دیوبند اور اہل الحدیث کی؟ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ولی ہیں نا، تو یہ سب کے سب نیک لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ نیک لوگ۔ لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے درباروں پر، مزاروں پر، قبروں پر یا ان کے پاس جا کر ان سے مانگنا شروع کر دیں، اس چیز کی نفی کرتے ہیں دونوں۔ تو اس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دونوں وہابیہ، ٹھیک ہے۔ اور جو محمد بن عبد الوہاب تھے نا، تو ان کی سوچ اور فکر یہی تھی کہ وہ توحید کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور یہ جو اولیاء اللہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، یعنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، استعانت کے لیے پکارتے ہیں، اپنے معاملات اور مشکلات کے لیے پکارتے ہیں، وہ اس حوالے سے سختی کیا کرتے تھے، اس کا ڈینائی کیا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار تھے، فرمان بردار تھے، نیکوکار تھے، ابرار تھے، صحیح راستے پر چلنے والے تھے، بس۔ لیکن آپ ان سے مانگنا شروع کر دیں، ان کو پکارنا شروع کر دیں، یا غوث اعظم دستگیر کہنا شروع کر دیں، اے سب سے بڑے فریاد کو پہنچنے والے ہماری مدد کر، یہ اس کا معنی یا غوث اعظم دستگیر۔ تو وہ کہتے تھے کہ یا غوث اعظم دستگیر نہ کہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارو، یا معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اللہ کے ولی ہیں معین الدین، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری جو بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی ہے نا، اس کو آپ پار لگا دیں۔ حالانکہ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار کون لگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پار لگاتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ کہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پار نہیں لگاتا، وہ بھابی ہو جاتا۔ یعنی یہ صرف نہ لوگوں نے ایک نام دیے ہوئے ہیں، ورنہ جو عقائد کتاب و سنت کے مطابق ہے نا، ان کے اوپر کوئی شخص اس قسم کے نام لگاتا ہے یا لیبل لگاتا ہے یا سلوگن دیتا ہے، تو یہ اس کی سمجھو بھی کم عقلی کہہ لیں، جہالت کہہ لیں یا تعصب کہہ لیں، ورنہ باتیں وہ ہیں جو کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں موجود ہیں۔ یا تو قرآن پاک کی کسی آیت میں یا حدیث پاک میں لکھا ہو کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، پھر تے بندہ آ کے جی تاڈی سوچ اور فکر، نظریہ، عقیدہ قرآن دے مطابق نہیں ہے گا، فلانے دے مطابق ہے گا،
پھر تو یعنی اس جانب نسبت کرتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں۔ جب ساری فکر ساری سوچ قرآن کے مطابق ہے، حدیث پاک کے مطابق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، تو پھر نسبت تو قرآن کی طرف کرنی چاہیے نا۔ تو یہ ان کی زیادتی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی نہیں؟ زیادتی ہے کہ نہیں؟ زیادتی اچھی خاصی ہے بھئی۔ آپ قرآنی کہیں وہابی کی بجائے قرآنی کہیں، وہابی کی بجائے آپ جو ہیں حدیثی کہیں کہ یہ حدیث پاک والے ہیں، یہ قرآن پاک والے ہیں۔ وہابی کی بجائے آپ اسلامی کہیں، شریعتی کہیں کہ یہ شریعت کے مطابق چلنے والے ہیں، لیکن نہیں، نسبت کر دی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جانب۔ تو اس سے زائد یہ کچھ نہیں ہے، اور اس کو پھر بطور گالی اس کو معاشرے کے اندر رائج کیا گیا، یعنی کہتے نا بھی او بھائیو دے وہابی ہوندے یا، یہ لفظ ہمارے معاشرے میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، وہابی ہوندے، تو مطلب گھٹیا ترین جو ہے نسبت اس کو بنا دیا گیا معاشرے کے اندر، اور خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ سنی تو وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق چلے۔ تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت تھی کہ اللہ کے نبی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے تھے؟ اور یہ کیا ہمارے بھائی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں؟ تو پھر یہ سنی ہوئے یا بدعتی ہوئے؟ یعنی ایک نئی چیز اسلام میں رائج کر دی نا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوگوں کو کس جانب بلاتے تھے؟ اللہ کی جانب، یا جو اللہ کے اولیاء تھے، ولی تھے، ان کی جانب؟ اللہ کی طرف بلاتے تھے نا۔ 13واں پارہ ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اعلان فرما دیں، کیا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اور جو بھی میرا پیروکار ہے، میرے پیچھے چلنے والا ہے، بلاتے ہیں ادعو الی اللہ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے جو ولی ہے نا، ان کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کی طرف متوجہ۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے تعارف دیوبند کا، وہابی ازم کا، یا اسی طور پر بریلوی دوستوں کا۔ یہ جو تینوں مسلک ہیں نا، دیوبند، بریلوی اور اہل حدیث، یہ تینوں کے تینوں اہل سنت والجماعت ہیں۔ یعنی اگر تعصب کی چادر کو اتارا جائے، تعصب کی عینک کو اتارا جائے، تو تینوں کے تینوں مسلک یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور اگر دل میں بغض، کینہ، عناد، حسد، تعصب رکھا جائے تو پھر بریلوی بدعتی نے، ٹھیک ہے، دیوبندی تھے جڑے اہل حدیث نے وہابی تھے، ٹھیک ہے، اگر تعصب کی عینک کو انسان نہ اتارے تو۔ اور اگر تعصب کی عینک کو اتارے تو پھر صحیح پوچھیں تو یہ تینوں کے تینوں مسلک جو ہیں اہل سنت والجماعت ہیں۔ کمیاں کوتاہیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں، یعنی جو ہمارے بھائی اہل سنت والجماعت بریلوی ہیں ان میں بھی کوتاہیاں ہیں، جو اہل سنت والجماعت دیوبند ہیں ان میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، جو اہل سنت والجماعت اہل الحدیث ہیں ان میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ کمیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن ہیں تینوں کے تینوں اہل سنت والجماعت۔ باقی کوئی کہنا روی 80 سن نہیں ہے پائی، او سنی نہیں ہے گے، مرضی ہے پھر ان کی کہہ سکتے، زبان تو نہیں نا کوئی پھڑ سکتا۔ تو یہ تین مسلک ہیں اور تینوں اہل سنت والجماعت میں آتے ہیں۔ اہل سنت کے جو بالکل اپوزٹ کھڑے ہیں نا، مخالف، متصادم، مقابل، وہ ہیں اہل تشیع۔ کیا ہیں؟ اہل تشیع، یعنی اہل سنت کے مقابلے میں دیوبند نہیں ہے، اہل سنت کے مقابلے میں اہل حدیث نہیں ہے، اہل سنت کے مقابلے میں بریلوی نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے مقابلے میں اہل تشیع ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ خود کو کہتے ہیں اہل سنت اور اپنے مقابل سمجھتے ہیں دیوبند، خود کو کہتے ہیں اہل سنت اور اپنے مقابلے میں سمجھتے ہیں اہل حدیث، خود کو سمجھتے ہیں اہل سنت اور اپنے مقابل سمجھتے ہیں بریلوی کو۔ بھی اسی اہل سنت والجماعت ہاں تے ساڈے مقابلے تے ہے گیا بریلوی، اسی اہل سنت والجماعت ہاں تے ساڈے مقابلے تے ہے گیا اہل حدیث، اسی اہل سنت والجماعت ہاں تے ساڈے مقابلے تے ہے گیا دیوبند۔ حالانکہ یہ بالکل تاریخ کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے، گراؤنڈ ریئلٹیز کے لحاظ سے، زمینی حقائق کے لحاظ سے یہ بات بالکل یکسر غلط ہے۔ اہل سنت کے مقابلے میں کون ہے؟ اہل تشیع، یعنی جو اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لیں گے
اور لیں گے کیسے؟ صحابہ کرام کے فہم کے مطابق۔ صحابہ کرام بھی وہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شمار اس کے اوپر آیات ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کو ایمان کی کسوٹی، ایمان کا پیمانہ، ایمان کا ترازو بنا دیا کہ ایمان اس کا معتبر ہوگا جس کا ایمان صحابہ کرام جیسا ہوگا۔ تو صحابہ کرام کیا ہیں؟ معیار ایمان، معیار حق۔ تو ہم کہتے ہیں یعنی اہل سنت والجماعت، دیوبند، بریلوی اور اہل الحدیث تینوں کے تینوں کہ صحابہ کرام ہمارے لیے کیا ہیں؟ معیار ایمان، معیار حق۔ اگر تو تینوں میں سے کوئی کہتا ہو نا کہ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ایمان نہیں ہیں، تو پھر وہ اہل سنت سے نکل جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ اور اگر تینوں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ایمان ہیں، معیار حق ہیں، تو پھر اہل سنت چکدہ نکل گئے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ اور وہ جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ایمان نہیں ہے، معیار حق نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اس وجہ سے وہ اہل تشیع ہیں، اہل سنت نہیں ہیں۔ سمجھ آگئی؟ فرق سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جب بریلوی، اہل حدیث، دیوبند تینوں کے دین صحابہ کرام کو معیار ایمان، معیار حق سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کدھر سنیت چوں نکل گئے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ پہلی امتوں کے اندر 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ یہ بات کہہ دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف ایک جنت میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے پاکستان جان جہنم سے جان۔ اچھا، تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ ایک جو جنت میں جائے گا نا، وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا بتایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت، وہ گروہ جنت میں جائے گی جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ اسی سے ما انا علیہ واصحابی سے اہل سنت والجماعت کا لفظ نکلا ہے۔ ما انا علیہ، وہ رستہ کہ جس کے اوپر میں ہوں، ٹھیک ہے، واصحابی، پر میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کیا ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے نا ما انا علیہ واصحابی، اس سے اس کا جو اگر ہم ترجمہ کریں یا اس کو آسان لفظوں میں ہم بیان کریں نا، تو وہ بنتا ہے اہل سنت والجماعت۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو اب یعنی معیار جانچنا ہو نا، پرکھنا ہو کہ کون حق پر ہے، اس کا سمپل سادہ سا معیار ہے۔ جو جماعت، جو فرقہ، جو بندہ، جو شخص، جو عالم حضور کی سنت پر ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت سے محبت کرتا ہے اور ان کے نظریے کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرتا ہے نا، وہ حق پر ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چاہے وہ پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، سعودی عربیہ کا ہو، عرب امارات کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو۔ کرائیٹیریا کیا ہے؟ دو چیزیں۔ پیمانہ کیا ہے؟ دو چیزیں۔ کسوٹی کیا ہے؟ دو چیزیں۔ سکیل کیا ہے؟ دو چیزیں۔ ترازو کیا ہے؟ دو چیزیں۔ کیا؟ جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق چلے گا، اور چلے گا کیسے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طرز پر، جیسے وہ چلے، تو وہ کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت میں شمار کیا جائے گا۔ تو اب بتائیں، دیوبند والے حضور کی سنت پر نہیں چلتے، اور صحابہ کرام کے نظریے، سوچ، ان کی فکر، ان کے کاز کے مطابق نہیں چلتے، اس کے مطابق چلتے۔ اہل حدیث کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر نہیں چلتے، صحابہ کرام کے انداز، ان کے طرز کے مطابق نہیں چلتے۔ ہمارے بریلوی بھائی کیا سنت کے مطابق نہیں چلتے؟ کیا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرز اور ادا کے مطابق نہیں چلتے؟ بالکل چلتے۔ تو پھر یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ سمجھ آ گئی کہ یہ ہیں پس پردہ حقائق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ صرف ایسے ہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا بھی ایک دنیاوی سٹیٹس لوگوں نے بنا لیا، جی میں بھائی بریلوی ہوں یا میں سنی ہوں تے آ دیوبندی ہوں یا تے آ اہل حدیث ہوں یا آ وہابی ہوں، بس اس سے زائد کچھ نہیں۔ پردہ اٹھا کر بیک دیکھیں نا، حقیقت دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے۔
تینوں کے تینوں سنت کے مطابق چلنے والے، اور تینوں کے تینوں جو ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے سے محبت رکھنے والے بھی اور ان کے مطابق چلنے والے۔ اچھا ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اہل حدیث تو رفع دین کرتے ہیں، اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، بریلوی اور دیوبندی رفع دین نہیں کرتے۔ اب میں نا ان سارے کے سارے اختلافی مسائل کا، یعنی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے تینوں مسالک کے اندر، میں اس اختلاف کا نا ایک آسان سا فارمولہ آپ کے سامنے بیان کروں نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صرف فرق اتنا ہے کہ دیوبند والے کہتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق یہ بات ایسے، بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ بات ایسے ہے، جو اہل حدیث ہیں وہ بھائی کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ بات ایسے ہے، صرف اس چیز کا فرق ہے۔ سمجھ آگئی؟ تحقیق کا فرق ہے، ورنہ اصل جو ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں، منابع ہیں، مصادر ہیں، اصل جو چیزیں ہیں نا ان میں کوئی فرق نہیں۔ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کی منزل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری۔ دیوبندیوں کی منزل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری۔ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی منزل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری۔ اب جب مطالعہ کرتے ہیں نا تینوں کے تینوں مسالک والے احادیث کا، تو پھر اس میں فہم میں فرق آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ فہم کے اندر۔ فہم سمجھتے ہیں؟ فہم کا معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اختلاف تو ہر شعبے میں ہے۔ ڈاکٹروں کی فہم اور فراست کا بھی فرق ہوتا ہے، بیسیوں فرق ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلانے ڈاکٹر نے تو یہ تجویز کیا تھا، یہ دوائی دی تھی، یا اس نے کہا فلاں چیز کا پرہیز کرنا، دوسرا ڈاکٹر کچھ اور کہتا ہے، تیسرا کچھ اور کہتا ہے۔ تو کیا اب ہم ڈاکٹروں کو غلط کہنا شروع کر دیں؟ نہیں، اللہ نے ہر ایک کو فہم جدا جدا دی ہے، سوچ ہر ایک کی جدا جدا ہے، اینگل زاویہ ہر بندے کا جدا جدا ہے، ہر بندے کی علمی استعداد جدا جدا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک شخص جو ہے جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی باتوں کو دیکھتا ہے نا تو وہ اپنے فہم کے مطابق اس کے نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق جو رفع الیدین ہے نا منسوخ نہیں ہوا، یعنی نماز میں ہاتھ اٹھا کر رکوع جانا اور اسی طرح جب رکوع سے واپس ہوں تو سجدے جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانا، ہماری تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوا۔ منسوخ کا مطلب ختم نہیں ہوا۔ اور جو بریلوی ہیں اور دیوبند والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق کیا ہو گیا؟ منسوخ۔ بس اتنی سی بات۔ اختلاف صرف کس کا ہے؟ فہم کا۔ جو کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا ہے، رفع الیدین ختم ہو گیا ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں احادیث مبارکہ کے۔ اچھا تو پھر بندہ کہے گا کہ اہل حدیثوں کو وہ حدیثیں نظر نہیں آتی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بھائی نظر آتی ہیں۔ ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ وہ جو حدیثیں ہیں نا وہ ضعیف ہیں، کمزور سند والی ہیں، اور یہ جو ہمارے دیوبند والے اور بریلوی بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح سند والی ہیں۔ اتنا سا فرق ہے، سمجھ آ گئی؟ یا تو ہونا کہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ کہیں کہ وہ حدیثیں بالکل پرفیکٹ ہیں، صحیح ہیں، اور پھر بھی وہ ان کے مطابق عمل نہ کریں، یعنی رفع الیدین نہ چھوڑیں، پھر تو سزاوار ہیں، قصوروار ہیں۔ بھی آپ ایک شے کو صحیح بھی سمجھتے ہیں اور پھر بھی آپ جو ہیں اس کو چھوڑتے نہیں، پھر تو قصوروار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح جو ہمارے دیوبند والے اور بریلوی بھائی ہیں تو ان کے کچھ ایسے مسائل ہیں، مثال کے طور پر رفع الیدین کی حدیث لے لیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین نہیں کیا، ہم کہتے کیا، بریلوی کہتے ہیں کیا، دیوبند کہتے ہیں کیا، اور اہل حدیث کہتے ہیں کیا۔ فرق پتہ کہاں آتا ہے؟ دیوبند اور بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا مگر چھوڑ دیا، اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا اور پھر کیا، یعنی چھوڑا نہیں ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ اچھا ہمارے بریلوی بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ نا جڑے وابی نا وابی یہ درود نہیں پڑھتے ہیں، درود منکر کہتے کہ نہیں کہتے؟ آپ خود سوچیں کہ میں جب ذکر کر رہا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیا ہے؟ درود ہی تو ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہی تو ہے۔ نماز میں جب ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک یہ کیا ہے؟ درود ہی تو ہے۔ یعنی یہ صرف اور صرف نا معاشرے میں فرقہ واریت کی آگ لگانے والے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ فلانا درود دا منکر ہے جی، کتنا بڑا بہتان ہے۔ اچھا اسی طرح کہتے ہیں جی اے نبی پاک دے میلاد دے منکر ہے جی، نبی پاک دے میلاد دے منکر۔ میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، ولادت۔ تو کیا کوئی بھی شخص مسلمان تو کیا انسان کوئی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کا منکر؟ یہ حضور پیدا نہیں ہوئے، کوئی ہے گا منکر؟ بھئی ہم یہ کس کا نام لے رہے ہیں بار بار؟ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں؟ جو پیدا ہوا ہے اسی کا نام لے رہے ہیں۔ تو میلاد کا منکر کوئی بھی نہیں۔ اے جی وہابی نبی پاک دا میلاد نہیں مانتے ہے، کدھا منیے؟ کیا طریقہ ہے ماننے کا؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، فرقہ واریت پھیلانے کی ایک کہلے کہ نا مہم ہے جو اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ کوئی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا منکر نہیں ہے سروے عرض پر۔ عیسائی مانتے ہیں ابھی حضور پیدا ہوئے، یہودی مانتے ہیں کہ محمد پیدا ہوئے، کوئی ہے ایسا یہودی یا عیسائی کے جو کہتا ہے محمد پیدا نہیں ہوئے؟ سب مانتے ہیں۔ تو یعنی اسی دیوبندی تے اہل حدیث نبی پاک دے میلاد نہیں مانتے، حضور پیدا نہیں، کڈی بڑی کہہ لو بھی عجیب گل ہے۔ تو ہمارے ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اے جی نبی پاک نے محبت نہیں کر دیا گئے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں۔ بھئی یہ حضور کی محبت میں ہی تو ہم داڑھی رکھے ہوئے ہیں، حضور کی محبت میں ہی مسواک کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ہی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت میں ہی تو ہم یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اور محبت کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ اصل محبت ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے نا اس کے آپ عمل اور کردار کو اپنائیں، یہ ہے اصل محبت۔ ورنہ زبانی دعوے کرتے رہنا استادی سانو تڑ نال بڑی محبت بڑی محبت، تو استاد جی آکھن بھی سبق سناؤ، سبق یاد کرو، وہ بندہ یاد کرے ہی نا، چنگی محبت۔ استاد جی آکھن بھی جا بیٹا پانی لے کے آؤ، وہ بیٹھا رہے، بیٹا پانی لے کے آؤ، پھر بیٹھا رہے، تو یہ محبت ہے۔ واقعی بس استاد جی منو تڑ نال بہت ہی محبت ہے، قسم اللہ، تو کیا اس کو محبت کہیں گے؟ یعنی یہ تو زبانی جمع خرچ ہے نا کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا جی مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے نا بس پھر وہ جیسے چاہتا ہے نا آپ اس کے مطابق کرتے جائیں، یہ ہے محبت۔ یعنی محبت کا اگر سادہ لفظوں میں آپ مفہوم پوچھو نا کہ محبت کیا ہے، محبت تو پھر محبت کی تعریف یا محبت کی ڈیفینیشن یا محبت کو اگر ایکسپلور کیا جائے، اس کو واضح کیا جائے، ایکسپلین کیا جائے تو کیا ہوگا؟ جس سے آپ کو محبت ہے اس کی چاہت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اس چیز کا نام محبت ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ جو محبت کرتے ہیں نا لڑکے لڑکیوں کے ساتھ یا لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ، وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ آندھی ہو طوفان ہو وہ کہہ دینا بھی جاؤ فلاں کام میرا کر کے آؤ، نہیں جائے گا، وہ جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں۔ جو مجنوں تھا نا، مجنوں لیلا کی گلی سے ہو کر آنے والے کتے کے پاؤں بھی چوما کرتا تھا۔ خلق گفتند اینچ بود، لوگ کہتے تھے وہ ایک ہی کرنا پیا، تو آگے سے کہتا تھا تمہیں نہیں پتا یہ تو لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے۔ ایداں ہوندی محبت، صرف میسجاں دی حد تک نہیں بھی بھیج چھڑیا میسج تے ہو گئی محبت، نہیں۔ محبت کا معیار جو حقیقی اور اصلی ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے محبوب کی چاہت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، اس کو کہا جاتا ہے محبت۔ جیسے حضور علیہ السلام چاہتے ہیں نا ویسا بن جانا، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام سے محبت۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں میرا بندہ ایسا بن جائے، ویسا بن جانا، یہ ہے اللہ سے محبت۔ باقی بندہ کہتا رہے غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ نماز تو تجھے قبول نہیں ہے غلامی رسول میں، داڑھی تو تجھے قبول نہیں ہے غلامی رسول میں، سچ بولنا تو تجھے قبول نہیں ہے غلامی رسول میں، اور امانت میں خیانت نہ کرنا یہ تو تجھے قبول نہیں ہے غلامی رسول میں، لوگوں کو
تنگ کرنے سے باز رہنا یہ تو تجھے قبول نہیں ہے غلامی رسول میں، لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ تو تجھے قبول نہیں ہے غلامی رسول میں، کسی کو رسپیکٹ دینا، عزت دینا، ادب کرنا، احترام کرنا کسی کا یہ تو تجھے قبول نہیں ہے غلامی رسول میں، لیکن ہے کیا؟ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، بس یہ ہیں، ایسے ہیں ہم غلام، زبانی جمع خرچ، زبان سے بس دعوے کی حد تک، او پرلے محلے تک آواز جاتی ہے، بلند آواز سے، اونچی آواز سے، زور لگا کے، ٹل لگا کے، بلکہ کہندے ہیں جنہیں ماں دا دودھ پیتا تھا اونچی آواز نہ، وہ ہور اونچی آواز نہ کہندے ہیں، یہ نہیں آندے بھی جنہیں ماں دا دودھ پیتا تھے وہ اللہ دے نبی دی فلانی سنت نو اپنا لوے، نہ یہ نہیں کہتے، بس دعوے کرواتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں اللہ سے محبت تھی کہ نہیں، اور اس محبت کی خاطر انہوں نے کیا کیا؟ ان کے آقا، ان کے سردار نے انہیں تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا، تپتے ہوئے انگاروں پر، کہنا سوکھا ہوا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، ہمیں تپش محسوس ہوئی، ہمیں تکلیف ہوئی، جسم جلا نہیں۔ بلال سے پوچھو کہ وہ کس طرح سے تپتے انگاروں پر لیٹا تھا، پتا تو بلال نو چلیا ہونا جدو تکلیف پہنچی ہونی بلال نو، مگر اللہ کی محبت میں بلال سچا تھا، تپتے انگاروں پر لیٹ گیا۔ اس نے کہا کہ جس ذات سے مجھے عشق اور محبت ہے نا، وہ عشق اور محبت سچی ہے، مجھے تپتے انگاروں پر لٹانا ہے، لٹاؤ، میں بتاؤں گا دنیا کو کہ جس سے محبت کی ہے میں نے سچی محبت کی ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہر ایک رشتے کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، وہ جو کی کریے لوگ کی آکھن گے، اور ساری برادری نے کہہ چھڑا تو ان مجبوری تو ہے گی نا بندے، یعنی اللہ کو نہیں دیکھتے، لوگوں کے لیے اللہ مجبوری نہیں ہے، بندے مجبوری ہے، لوگوں کے لیے اللہ مجبوری نہیں ہے، خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری مجبوری ہے۔ وہ ساڑی ہون برادری آئی بیٹھی بوئے تھے، ان بندہ کی کرے نہیں کہتے، تو یہ اللہ سے محبت ہوئی یا برادری سے محبت ہوئی؟ اسلام تو کہتا ہے کہ پھر کہتے ہیں نا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یا موم بن جا یعنی نرم و نازک، یا پھر پتھر بن جا، ایک ہی ہے وچ بچا لے۔ دعویٰ اللہ سے محبت کا اور محبت کی جو تقاضے ہیں اس کے مطابق جو انسان چلنا چاہتا ہے یا چلتا ہے، ان تقاضوں کے حوالے سے برادری کی محبت میں انسان ڈوبا ہوا۔ بلال یہ بھی کر سکتا تھا کہ جب وہ کہتے تھے نا کہ اللہ احد نہ کہہ کہ اللہ کی ذات ایک ہے، بلال کہہ سکتا تھا بھی ہاں جی اللہ کی ذات ایک نہیں ہے گی، کی کریے جی ہن میرے سردار کہہ رہے ہیں، میرے آقا کہہ رہے ہیں، امیہ بن خلف ساڈے ورگا ہوندا تے صحیح پوچھو تو انہیں یہی کہنا سگا بھی ہن کی کری کہ ساڈے بوس صاحب نے، بوس اور میرے بوس نے آکھیا سگا، ہن مجبوری سی، بندہ بوس دی گل موڑ تے نہیں نہ سکدا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ بلال نے نہیں کہا کہ میرے بوس نے یہ کہا ہے، بلال نے کہا بوس اگر حقیقت اور حق اور سچ کے خلاف چلے گا تو میں اس کے خلاف چلوں گا، میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں۔ تو بلال نے تپتے انگاروں پر لیٹ کر کیا کہا؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے۔ بوس کیا کہہ رہا تھا؟ بوس کہہ رہا تھا اے نہ گل آکھ بھی اللہ ایک کا، اے آکھ بھی یہ سارے جنہیں تراشے ہوئے بت نا، یہ ساڈے معبود آ، یہ ساڈے الہ وا، یہ ساڈے مشکل کشا وا، یہ ساڈے حاجت روا وا، یہ ساڈی بگڑیاں بناوندے آ، اے زبانوں آکھ، اے نہ آکھ بھی ایک اللہ سب کچھ کر دے گا۔ تو بلال کی آکھ دس، بوس دی گل منی یا اللہ دی؟ اللہ دی گل منی نا۔ اسی طرح بے شمار صحابہ کرام کی مثالیں، اسی نا صحیح پوچھو تے نام دے مسلمان ہاں، کم دے مسلمان نہیں ہے، تے اسی صحیح گل انے مست ہے گئے ہیں کہ اسی سمجھتے بھی جنت اللہ نے نا قسمیں اللہ دی ساڈے واسطے بنائی نا، ٹھیک ہے، باقی سب کو ہم جہنمی سمجھتے ہیں، سب کو، جنت میرے واسطے، پتہ نہیں ہے جدا میں مرنا تے پتہ نہیں مردیاں ساری فرشتیاں دی لینا لگیاں ہونیاں استقبال واسطے، یا کہہ لو بھی فرشتے تے بیچارے ہجے ہنے ہی کھڑے ہو گئے استقبال واسطے، پتہ نہیں مرنا میں کدوں، پھول لے کے کھڑے ہوئے نے بھی لے بھی فلانے بندے نے ہونا وا جنت وچ، انہوں بڑے پروٹوکول دے نال لے کے جانا، یعنی کام چجدا ایک بھی نہیں، جھوٹ ہم بولتے، دو نمبریہ ہم کرتے، اور امانت میں خیانت ہم کرتے، رشتہ داروں کے حقوق ہم نہیں ادا کرتے، اللہ کے رسول کو ہم ناراض کرتے، برادری کی محبت ہمارے دلوں میں، خاندان کا بت ہم نے پالا ہوا ہے، اور معاشرے کے بت کی پرستش اور پوجا ہم کرتے ہیں، یعنی سارے پیڑے کا مسیح کر دیں،
تو کیسے ہم جو ہیں مجنوں ہیں کہ جنتی بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام کی پتہ کیا کیفیت تھی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے بہت دفعہ ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، لیکن کیفیت کیا تھی؟ جب قبرستان جاتے تو ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ساتھی پوچھتے کہ آپ قبرستان کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ قبر یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو شخص یہاں پر ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا، جو یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ مجھے خدشہ ہے کہیں عثمان اس منزل پہ ناکام نہ ہو جائے۔ ان کے دل میں اتنا خدا کا ڈر تھا۔ اور ہم قبرستان جا کے لوگ کہہ لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، یہ جو قبر نکالنے جاتے ہیں نا، گپا مارتے ہوتے اور جھکتے مارتے ہیں، ہنستے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں۔ بندے کو قبر دیکھ کے ڈر جانا چاہیے کہ یار میں نے اس تاریک جگہ پر آنا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا، کہ وہاں پر کوئی ہوتا ہے قبر کے اندر؟ اور پھر قبر آگے سے بند، پیچھے سے بند، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے کوئی کھڑکی ہوتی ہے اندھیری قبر میں، اور وہاں پر جو ہے لوگ قبر نکالتے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عثمان غنی وہ تھے کہ جو قبرستان کو دیکھ کر اتنا رویا کرتے تھے۔ اسی ہیں کہ مسلمان ہم ہیں جنتی۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا ہم نے بت پال رکھے ہیں برادری کا، معاشرے کا، پتہ نہیں انہوں نے سانو کتنے لے جانا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ دوست، وہ سہیلی کہ جس نے اس کو برے رستے پر لگایا ہوگا نا، قیامت والے دن انسان جب اس دوست کے ساتھ جہنم میں جائے گا تو تب پچھتائے گا، اے کاش کہ میں نے دنیا میں اس کو دوست ہی نہ بنایا ہو اس موقع تے۔ پر اس موقع دا افسوس کیتا ہوا انسان دے کام نہیں ہونا ہے۔ اللہ سے محبت کریں، خالص کریں، چنگی کریں، کھری کریں، خاندانی کریں۔ کہنا نا اسی خاندانی بندے ہیں، کوئی خاندانی ہاں ایویں نہیں، کھوٹے سے کہنے گئے سی۔ اللہ سے محبت کیسی کرنی؟ خاندانی۔ خاندانی سمجھتے؟ خاندانی سے مراد یہ نہیں جڑا ساڑے خاندان محبت کردا ہو تے پتہ نہیں کسی اور نہ محبت کردا، اللہ نہ تے نہیں محبت کردے جی، اللہ نال محبت کردے ہوندے پاویں برادری سر تے بیٹھی ہوندی، اللہ دے حکم نوں اسی کدی توڑ دے نا جی۔ اللہ نال سچی محبت ہوندی پاویں پورا دا پورا خاندان کسی گل تے تلیا ہوندا تے اسی آندے بھی نہیں، میں اپنے رسول نوں ناراض نہیں کرنا ہے کہ میں اودے مطابق ہی چلنا ہے۔ یہ ہم سنتے کہ نہیں سنتے جملے کی کریے جی، بس وہ نیانے دے شوق، نیانے میں تے کیا ہے گا نیانے نا، پر وہ نیانے بس ہٹ دے نہیں تے کی کریے۔ اللہ نے بھی پھر کیا ہوتا سی کام ہی اداں دے کیتے تے ہن جاؤ نا جہنم، میں ہن کی کراں؟ تسی آ بھی سوچو جداں یہ کہندا نا ہن کی کر سکدے، بس وہ شادی ہن تانوں پتہ ہی ہے شادی دے موقع تے پھر نیانے دے بندہ ہن نہیں کر سکدا، او نال پھر چاچے دے منڈے بھی رل گئے ہو جائے تھوڑا جہا تے او کہندے بابو جی تسی بھی نہ مارے، بس تسی جا کے بیٹھ کے بیٹھ جاؤ، تسی این چھاتی میں مارے، کھڑکی کھول کے نہ ویکھو، اسی طرح ہلا گلا کر اللہ پاک نے بھی کہنا بھی ایسے تسی بھی نہ ذرا ہن گیڑا لا ہی آؤ جہنم بھائی، ہن اسی کی کریے، چھاتی نہیں مارنی ہے اس۔ یہ بڑا اوکھا پینڈا ہے گا، لوگوں نے بڑا سوکھا سمجھا ہوا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بڑا اوکھا پینڈا ہے گا۔ کہتے ہیں نا یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کا راستہ نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ایک دعا کرتے رہنا چاہیے کہ گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، ہم سے ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے نا سچی پکی اور مقبول توبہ کی توفیق دے دے۔ بس یہ توبہ آپ کر لی نا مرن تو پہلے یقین جانو کہ پھر موجہ ہی موجہ۔ تو ہن یہ مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ پیڑے کام کرے یہ سوچ کے کہ اللہ نے توفیق دے ہی دینی، اللہ پھر اداں دے بے توفیقیاں نوں توفیق دیندا بھی نہیں ہے، بے ہدایتیاں، بلکہ ہمارے ہاں تو ایک تھوڑا یعنی کہ اولڈ عمر کے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں باہر مسجد کے گیٹ، والد صاحب نے ایک دن کہا بھی آج نماز پڑھ لیں، پتہ آگے سے کیا کہتے اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے، یہ جملہ آکھیا کہ اللہ نے پوت کوئی فرشتہ چک کے نہیں بھیجنا کہ لے بھی اینوں چک فجلین اندر جا کے بٹھا دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ پھر اداں دے بے توفیقیاں نوں توفیق دیندا بھی نہیں ہے۔ شکر کرو کہ اللہ نے کسے بندے دے دل چ پایا، انہیں تانوں کہہ چڑے بھی یہ نماز پڑھ لا، اس تو بڑی توفیق کی ہو سکتی؟ اور فرشتہ تانوں آ کے آکھے، فرشتہ بھی ہے نا یقین جانو کہ نہیں پڑھنی ہے۔ آپ خود بتائیں یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی کرم نوازی کہ کسی بندے کے دل میں ڈال دیا اور وہ بندہ اپنی زبان سے کرا بھی آج نماز پڑھ لو۔
اور اس تو وڈی کیڑی گل ہو سکتی؟ یہ اللہ کی طرف ہی بلاوا ہے کہ نہیں؟ ورنہ اس بندے نو کی ہے جا تو بیٹھا رہا میں جا کے نماز پڑھدا۔ تو اس کو یا بے قیمت نہیں سمجھنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کسی نے ہمیں کچھ کہا ہے۔